الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا
روز بدلتے رہتے ہیں کفار کی پوجا کے مرکز، مگر مومن کا قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ آپ لوگ بالکل خاموش بیٹھے ہیں، حضرت کا بڑا علمی بیان تھا، اس میں خاموشی بھی ضروری تھی۔ ہم طالب علم لوگ ہیں اور ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں، ہماری بیٹری چارج ہوتی رہے تو ہم چلتے رہتے ہیں۔ کوئی بات اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبحان اللہ ضرور کہہ دیا کریں۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے آپ؟ اگر یہاں کوئی سبحان اللہ کہنے پر کوئٹہ میں پابندی تو نہیں ہے تو پھر کہیں ذرا زور سے سبحان اللہ۔ اچھا میں اب ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنے سبحان اللہ ضرور۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اور روح کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہے قرآن، ہے قرآن نورانی شیشہ، جو رب کا راہ دکھلائے، جو کوئی پڑھ کے عمل کرے وہ سیدھا جنت جائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم محترم علماء کرام، قراء حضرات، ثنا خوان رسول و سامعین گرامی قدر حضرات، آپ کے بلوچستان کا یہ قدیم دینی ادارہ جامعہ نسیم العلوم کا سالانہ یہ دستار فضیلت کے حوالے سے منعقد کیا گیا پروگرام بندہ کو پہلی دفعہ حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ بلوچستان کے محبوب خطیب، عالم باعمل، ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محبت بھری دعوت پر خوش الحان خوبصورت آواز کے مالک حضرت قاری سراج احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ مسلسل رابطے میں رہے، اور مولانا عبد الشکور صاحب آب گم والے
وہ بھی یاد دہانی کرتے رہے۔ آپ کے سالانہ جلسہ میں، آپ کے اس دینی ادارہ میں پہلی دفعہ حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو یہاں بیٹھنے پر، سننے پر، سنانے پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہماری اس محفل کو، ہمارے اس پروگرام کو اللہ ہمارے لیے باعث نجات اور ذریعہ کامیابی بنائے۔ کیا بات ہے، آپ کچھ ناراض لگتے، آمین بھی نہیں کہتے۔ چلو علماء تو قابل احترام ہیں، ان کو تو میں نہیں کہہ سکتا، میں طالب علم ہوں، میرے بزرگ ہیں بھئی، آپ سے تو میں بات کر سکتا ہوں نا۔ آمین کیوں نہیں کہتے آپ؟ میں نے اتنی ساری دعائیں دی ہیں، آپ کو دعا اچھی نہیں لگتی کیا؟ دعا اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اچھی لگتی ہے نا، تو دعا پر آمین تو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ میں پھر دعا دیتا ہوں، آپ سب مل کر آمین کہیں۔ اس مدرسے کے بانی و مبانی حضرت العلامہ استاذ العلماء مولانا محمد رحیم صاحب، ان کے صاحبزدگان اور مدرسے کے رفقائے کار، اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان سب حضرات کے لیے اللہ اس ادارے کو، ان کی محنت کو دن قیامت کے حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سورت پڑھی ہے، اسی سورت مبارکہ کے حوالے سے دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اپنے قرآن کو صحیح طرح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن مقدس کی بظاہر چھوٹی سی سورت ہے، جس کی ٹوٹل 3 آیات ہیں۔ اس سورت کے اندر اگر دیکھا جائے تو رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 30 پاروں کے اندر بیان فرمایا، قرآن مقدس کی 113 سورتوں کے اندر بیان فرمایا، وہ سارا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اسی چھوٹی سورت کے اندر بیان فرما دیا، جس کو اردو زبان کے اندر کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ تھوڑی بات اور مفہوم زیادہ، الفاظ کم اور معانی زیادہ۔ ایکو والے حضرات اپنا مہربان سے گزارش ہے کہ اس کی ساؤنڈ ذرا اس کا ایکو جو ہے ذرا ہلکا کرے، آواز ڈبل نہ ہو، ویسے آواز کھولے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ سورت بظاہر چھوٹی، مضمون اتنا کہ سورت بقرہ بھی اس میں، سورت آل عمران بھی اس میں، سورت نساء بھی اس میں، بلکہ قرآن مقدس سارا کا سارا رب ذوالجلال نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر بیان فرما دیے ہے۔ اگر میں سارے قرآن کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں تو یاد کرنا بھی آسان ہوگا، میرا آنا بھی یہ کارگر ہو جائے گا، آپ کا تشریف لانا بھی کسی کام آئے گا۔ ساری تقریریں یاد نہیں رہا کرتی، پورے قرآن کا خلاصہ اگر میں کہوں، سورت کوثر کا خلاصہ 3 باتیں ہیں، اگر آپ ان 3 باتوں کو یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کو پورے قرآن کا خلاصہ یاد ہو جائے گا۔ عرض کروں، توجہ ہے آپ حضرات کی؟
علماء کو تو پتہ ہے، میں آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، توجہ ہے؟ اب یہ 3 باتیں عرض کرنے لگا ہوں، میں ساتھ ساتھ پوچھوں گا بھی صحیح، آپ نے مجھے جواب میں بتانی بھی ہے۔ اس سورت کے اندر 3 باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ کتنی باتیں؟ آپ کو شاید اردو سمجھ نہیں آتی ہے؟ جن کو اردو سمجھ آتی ہے وہ بولے کتنی باتیں؟ 3 باتیں بیان فرمائی۔ نمبر 1 مقام مصطفیٰ، نمبر 1 سارے بولو، نمبر 1 یہ برآمدے والے بھی بولے، نمبر 1 مقام مصطفیٰ، اور نمبر 2 پیغام مصطفیٰ، اور نمبر 3 انجام مصطفیٰ۔ یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور یہی 3 باتیں اللہ نے پورے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ آپ قرآن کو اٹھا کر پڑھیے گا، آپ کو پورے قرآن میں یا پیغام مصطفیٰ ملے گا، آپ کو پورے قرآن میں یا مقام مصطفیٰ ملے گا، یا آپ کو پورے قرآن میں انجام مصطفیٰ ملے گا کہ میرے نبی کا مقام کتنا ہے، میرے نبی کا مرتبہ کتنا ہے، میرے نبی کا شان اور بلندی کتنی ہے، میرے نبی کا پیغام کیا تھا، اور پھر میرے نبی کی محنت پر اللہ نے جو انعام دیا تھا وہ انعام کیا تھا۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی سبحان اللہ پھر ڈھیلی ہو گئی ہے، اس طرح مزہ نہیں آئے گا۔ آپ زور سے کہہ رہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے بڑے خطیب کے مدرسے میں آپ بیٹھے ہیں، میں تو سوچ کے آیا تھا کہ مولانا ادریس صاحب کے سامعین ہیں، یہاں تو صرف کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، ہمارے بولنے سے پہلے ہی سارا معاملہ مکمل درست ہوگا۔ بہرحال آپ ایسا کریں کہ میرا ساتھ دیں، آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ یہ سورت بظاہر تو بڑی چھوٹی ہے، اس سورت کا مقام بڑا اونچا ہے، اس سورت کا مرتبہ بھی بڑا اونچا ہے۔ میں علماء کی موجودگی کے اندر ایک بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عرب کے اندر جناب والا ایک دستور، ایک رواج تھا، بڑے بڑے قادر الکلام لوگ موجود تھے، فعل بدی بڑی بڑی نظمیں پڑھ دیا کرتے تھے، اس لیے وہ ساری دنیا کو عجمی کہتے ہیں، خود کو عربی کہلاتے ہیں۔ وہ عرب کے لوگ بیٹھے بیٹھے نظمیں پڑھ دیا کرتے تھے، نثر کہہ دیا کرتے تھے، بڑے بڑے کلام پڑھ دیا کرتے تھے، اور ان کو اپنے کلام پر ناز ہوا کرتا تھا۔ پھر لوگ اپنا اپنا کلام لکھ کر لاتے، کوئی کپڑے پر لکھ کے لاتا، کوئی گتے پر لکھ کے لاتا، کوئی چمڑے پہ لکھ کے لاتا، کوئی پتھر پہ لکھ کے لاتا، اپنے اپنے پیغام کو، اپنے اپنے شاعرانہ کلام کو وہ لوگ لکھ کے لایا کرتے تھے، اور لا کر بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا کرتے۔ پھر جناب والا سال کے اندر بڑے بڑے شاعروں کی ٹیم آتی، ایک شاعروں کی کمیٹی تھی، وہ ٹیم آتی اور آ کر ان کلاموں کا معائنہ کرتے، دیکھا کرتے تھے، ہر ایک کلام کو پڑھتے، ہر ایک کلام کا معائنہ کرتے، اس کی فصاحت کو بھی دیکھتے، اس کی بلاغت کو بھی دیکھتے، اس کے کلام کو بھی دیکھتے، کلام کے اندر کے پیغام کو بھی دیکھتے، اس کے معنی اور مطلب کو بھی دیکھتے، اور بیٹھ کر ٹیم فیصلہ کیا کرتی تھی ان میں سے سب سے بہتر کلام کس کا۔ کسی کو پہلا نمبر ملتا، کسی کو دوسرا نمبر ملتا، کسی کو تیسرا نمبر ملتا۔ اللہ کا قرآن نازل ہوا، یہ سورۃ کوثر نازل ہوئی۔ ایک صحابی نے سورۃ کوثر کو ایک چمڑے پر لکھا اور لکھ کر بیت اللہ میں لٹکا دیا۔
لوگوں کے کلام بھی لٹکے ہوئے ہیں، اللہ کا کلام بھی لکھا ہوا موجود ہے۔ کمیٹی آ گئی، سال گزر گیا، وہ کمیٹی کے لوگ آ گئے، بڑے بڑے قاصد آئے، آ کر بیت اللہ کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ اور دعا کر اللہ تجھے اور مجھے بھی بیت اللہ کے چکر نصیب کرے، اللہ بیت اللہ کی زیارت نصیب کرے، اللہ بیت اللہ لے جائے۔ خدا کی قسم جو مزہ رب نے بیت اللہ کے اندر رکھا ہے وہ مزہ کوئٹہ کے بازاروں میں نہیں ہے، وہ مزہ کراچی کے بازاروں میں نہیں ہے، وہ مزہ لاہور کے بازاروں میں نہیں ہے، وہ مزہ اسلام آباد کی مارکیٹوں میں نہیں ہے، جو مزہ بیت اللہ کے اندر ہے۔ اور کیوں نہ ہو بیت اللہ میں مزہ؟ بیت اللہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبیوں کے قدم لگے، اللہ کے ولیوں کے قدم لگے۔ اگر میں یوں کہوں امام الانبیاء کے قدم لگے تو بیت اللہ میں، ابو بکر کے قدم لگے تو بیت اللہ میں، عمر کے قدم لگے تو بیت اللہ میں، عثمان کے قدم لگے تو بیت اللہ میں، علی المرتضیٰ کے قدم لگے، بلکہ میں یوں کہوں گا میرے نبی کے یاروں کے قدم لگے بیت اللہ کے اندر۔ بیت اللہ وہ جگہ ہے، میرے محبوب فرماتے اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک نہیں دو نہیں، حالانکہ میرے رب کی رحمت اتنی بڑی وسیع ہے، اللہ رحم کرنے پہ آئے 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے، اللہ رحم کرنے پہ آئے اوے بلی کو پانی پلانے پر فاحشہ عورت کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کرم کرنے پہ آئے، اللہ رحمت کرنے پہ آئے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور میرے رب کی رحمت ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ جب قرآن کی آیت اتری اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، مفسرین نے لکھا، علماء نے لکھا، شیطان کھڑا ہو کے بھنگڑا ڈال رہا تھا، شیطان جشن منا رہا تھا۔ وہ کسی نے پوچھا ابلیس تو آج بڑا خوش ہے، آج بڑا جشن منا رہا ہے، آج تجھے کس بات کی خوشی ہے؟ شیطان کہنے لگا میرے رب نے اعلان کر دیا میری رحمت بڑی وسیع ہے، ہر چیز سے بڑھ کر میری رحمت ہے، آسمانوں سے بڑی میری رحمت، زمینوں سے بڑی میری رحمت، ساری کائنات سے بڑی رحمت میری رحمت ہے۔ تو میں بھی تو کوئی شے ہوں، میرے اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، مجھے بھی امید ہو گئی، شیطان کو بھی رحمت سے امید ہو گئی تھی، وہ اللہ اتنی رحمت والا، تھوڑی سی کر دے ہم سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن وہ اللہ بیت اللہ پر ایک نہیں دو نہیں 50 نہیں، روزانہ نہیں بلکہ 24 گھنٹے اللہ 120 رحمتیں بیت اللہ پہ ہر وقت نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی رحمتیں جی؟ کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ 120 رحمتوں والی جگہ، وہ بڑی پیاری مقدس جگہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا بیت اللہ کے اندر جناب والا سورۃ کوثر کو لکھ کے لٹکا دیا گیا، شاعر آئے، ایک کلام دیکھا، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا، اور آپس میں مشورہ کرتے چلے جا رہے، نظر پڑی سورۃ کوثر پہ، ایک دفعہ پڑھا، دوسری دفعہ پڑھا، تیسری دفعہ پڑھا، بار بار پڑھا، سورۃ کوثر کو پڑھتے گئے، آخر میں کہنے لگے پہلے یہ بتاؤ یہ کلام کون لکھ کے لگا گیا، یہ کلام کس کا ہے؟ کسی نے کہا بتاؤ، پہلے کمیٹی والوں تم بتاؤ اس کلام کے اندر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ کلام ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بندے بشر کا کلام نہیں لگتا۔ پوچھا یہ کس کا کلام ہے؟ کہنے والے کہنے لگے شاعر یہ کلام لگتا ہے ساری کائنات کے خالق و مالک رب اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹی سی صورت، اور آج وہ کلام اتنا مظلوم ہے، ہمارے مسلمانوں کے پاس اس کلام کو پڑھنے کے لیے وقت کوئی نہیں، خاص طور پہ میرے نوجوانوں کے پاس تو ٹائم کوئی نہیں ہے، ٹائم فیس بک سے فارغ نہیں ہوتے، ہاں جی، یہ بیچارے نٹ سے فارغ ہوں تو قرآن پڑھیں نا،
حالانکہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی تلاوت میرے رب نے خود فرمائی تھی. سبحان اللہ. اتنی چھوٹی، سبحان اللہ. قرآن کی عظمت کے مطابق تو کہو. قرآن کی تلاوت میرے خود رب نے فرمائی تھی. قرآن کی تلاوت آمنہ کے لال فرمایا کرتے تھے. قرآن کی تلاوت ابو بکر، عمر، عثمان، علی میرے نبی کے یار کیا کرتے تھے. یہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے جو آج آپ کے مدرسے نسیم العلوم کے بچوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا. آج ان بچوں کی دستار بندی ہے. آج ان بچوں کو اعزاز دیا جائے گا. آج ان بچوں کو احترام کیا جائے گا. آج ان بچوں کو نوازا جائے گا. آج کی دستار بندی کوئٹہ کے علماء کریں گے، یہاں کے شیخ الحدیث کریں گے. آج کی دستار بندی یہاں کے اولیاء اللہ کریں گے. ایک دن وہ بھی آئے گا، ان حافظ قرآن کی دستار بندی کرنے والا میرا اللہ ہوگا. آج دیکھنے والے تم ہو، اس دن ان حفاظ کی دستار بندی ہوگی. دستار بندی کرنے والا اللہ ہوگا اور اس محفل کی دستار بندی ہوگی. دستار بندی کرنے والا اللہ ہوگا اور اس محفل کے مہمان اللہ کے پیغمبر ہوں گے. کتنا بڑا مقام ہے اس کتاب کا، کتنا بڑی عظمت ہے. اور میرا نوجوان ہینڈ فری لگائے گا، کانوں میں لگا کے سارا دن گانے سنتا ہے، قرآن نہیں سنتا. اور پھر آئے گا مولانا ادریس صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. اب ہم نے سارا کام وظیفوں پہ رکھا ہے، کرنا دھرنا کچھ نہیں. مولانا صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، میرا بھائی کروڑ پتی بن گیا ہے، میں بھی بن جاؤں، وظیفہ بتائیں. مولانا صاحب اولاد نہیں ہوتی، وظیفہ بتائیں. مولانا صاحب شادی نہیں ہوتی، وظیفہ بتائیں. مولانا صاحب فلاں کام پھنسا ہوئے عدالت میں کیس نہیں چلتا، وظیفہ بتائیں. چلو آپ کو تو یہ حضرات وظیفہ بتاتے ہوں گے، میں آپ کو وظیفہ بتا کر جاتا ہوں. میں بڑی دور سے مسافر پردیسی آپ کے سامنے ہوں، میں وظیفہ بتا کے جاتا ہوں. اس وظیفے پہ عمل تم کر لینا. یہ فرمان میرے نبی کہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، ایک بندہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے مانگ رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے. ایک بندہ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے. اللہ دعا مانگنے والوں کو جتنا عطا کرے گا، قرآن پڑھنے والے کو بغیر مانگے اس سے دگنا عطا کرے گا. سبحان اللہ. پڑھو گے قرآن؟ انشاءاللہ. سارے پڑھو گے؟ انشاءاللہ. روزانہ کتنا پڑھو گے؟ زیادہ نہ بھی پڑھو، چلو زیادہ نہیں پڑھتے نہ پڑھو. روزانہ قرآن کی 2 آیتیں پڑھ لو تو مہینے میں کتنی ہو جائے گی؟ کتنی ہو جائیں گی؟ 60 آیتیں. اور ہمیں تو 60 سال گزر گئے، کبھی قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھا، کبھی کھول کے نہیں دیکھا. آج قرآن سب سے بڑی مظلوم کتاب ہے. قرآن کی مظلومیت کی بات ہے تو میں سناتا چلوں. ایک مولوی صاحب کا مسجد کے اندر تقرر ہو گیا، نماز پڑھایا کریں گے، مولوی صاحب جمعہ پڑھایا کریں گے. اتفاق سے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا. ایک آدمی کہنے لگا، مولانا صاحب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سحری بھی میں کرایا کروں گا، افطاری بھی میں کرایا کروں گا، سحری بھی میرے گھر کیا کیجیے، افطاری بھی میرے گھر میں ہو. مولانا صاحب آنے جانے لگے، صبح سحری بھی کر کے آتے، افطاری بھی کر کے آتے. کچھ دن گزر گئے. ایک دن مولوی صاحب نے کیا دیکھا، وہ آدمی جو سحری کرانے والا تھا، جو آدمی افطاری کرانے والا تھا، اس نے مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، مولوی صاحب سے تعلق اپنا ختم کرنا شروع کر دیا. مولوی صاحب بڑے پریشان، بڑے حیران ہوئے. یہ تو مجھے سحری بھی کراتا تھا، افطاری بھی کرایا کرتا تھا، اب یہ بندہ میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہو، رفع دفع کر دیا. وقت گزرتا چلا گیا. اگلا سال آ گیا، رمضان کا مہینہ، وہی بندہ پھر آ گیا. آ کے کہنے لگا، مولوی صاحب میرے گھر کے اندر سحری کیجیے.
لیے, افطاری بھی میرے ذمے ہے. مولوی صاحب افطاری کرنے کے لیے گئے, سحری کرنے کے لیے گئے. ایک دن وہ بندہ بول پڑا, کہنے لگا مولوی صاحب گزر گئے, میں نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, آپ نے محسوس کیا کہ نہیں کیا؟ فرمانے لگے میں نے محسوس کیا. تو نماز نہیں پڑھتا, کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا وجہ آج بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ مولوی صاحب آپ عالم دین ہو, آپ کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہے, آپ ہمارے امام ہیں, آپ چوریاں کرتے ہیں, آپ چور ہیں. مولوی صاحب کہنے لگے اللہ نہ کرے میں چوری کروں, میری روٹی بھی مجھے مل رہی ہے, تنخواہ بھی مل جاتی ہے, میرے بچوں کا گزارا بھی ہو جاتا ہے, مجھے چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگا مولوی صاحب آپ چور ہیں, میں کیسے چور ہوں؟ کہنے لگا مولوی صاحب یہ جو 7 الماری رکھی ہے اس کمرے کے اندر اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں آیا, آپ اسی کمرے میں سحری بھی کرتے, اسی کمرے کے اندر افطاری بھی کرتے, اس الماری کے اوپر قرآن مقدس رکھا ہے, اس قرآن کے اوپر میری بیوی نے پیسے رکھے تھے پچھلے رمضان کے اندر, ہمارے بچے تو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ تو اٹھا نہیں سکتے, میری بیوی نے بھی پیسے نہیں اٹھائے, آپ نے بھی پیسے, میں نے بھی پیسے نہیں اٹھائے, آپ کے علاوہ آتا کوئی نہیں ہے, لہذا پیسے آپ نے اٹھائے. مولوی صاحب آپ نے چوری کی. مولوی رونے لگا, زاروں قطار آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے, مولوی صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے. اس نے کہا مولوی صاحب بڑی عجیب بات ہے, چوری اوپر سے سینہ زوری, چوریاں بھی کرتے ہو روتے بھی ہو, آخر وجہ کیا ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگا میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ تم مجھے چور کہہ رہے ہو, میں اس بات پہ رو رہا ہوں اور تم نے سارا سال اللہ کا قرآن نہیں اٹھایا, تم نے سارا سال قرآن نہیں پڑھا. اگر تم قرآن اٹھا لیتے تو تمہیں قرآن کے نیچے پڑے پیسے بھی مل جاتے. سبحان اللہ. سارا سال ہو گیا تم لوگوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا. ماشاءاللہ ہماری آج کس محفل کے مہمان خاص آپ حضرات کے سامنے جلوہ فروز ہیں. توجہ میری طرف, انشاءاللہ آپ کے لیے آئیں, آپ کو ہی بیان سنائیں گے. توجہ میری طرف. میں عرض کر رہا تھا قرآن سب سے مظلوم کتاب ہے. آج کا نوجوان ٹی وی کے لیے وقت نکالتا ہے, آج کا نوجوان گانوں کے لیے وقت نکالتا ہے. اور نوجوان تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں, چھوڑو موسیقی پڑھو قرآن, بن جاؤ پکے مسلمان. چھوڑو موسیقی پڑھو قرآن, چھوڑو موسیقی سنو قرآن, بن جاؤ پکے مسلمان. موسیقی دلوں کو مردہ کرتی, موسیقی دلوں کو مردہ کرتی, سوچ شیطانی ذہن میں بھرتی, مسلمانوں کو غیرت مند مسلمانوں کو موسیقی بے غیرت کرتی, بڑے بڑے لوگوں کو بنا دیتی ہے شیطان. چھوڑو موسیقی, بولو پڑھو قرآن. میں عرض کر رہا تھا انہوں نے قرآن سنا اور یہ وہی صورت ہے میرے دوستا. اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. حضرت تشریف لا چکے, میں مختصر کرنے لگا ہوں. 3 باتیں کون سی؟ پہلی بات فرمایا مقام مصطفیٰ, میرے نبی کا مقام کتنا بڑا, میرے نبی کا مرتبہ کتنا بڑا. مقام مصطفیٰ سے سارا قرآن بھرا ہوا. آئیے گا ذرا قرآن مقدس کا ایک مقام پڑھ کے سنانے لگا ہوں. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سبحان اللہ.
یہ میرے نبی کا مقام بیان ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی, اللہ نے اپنے نبی کو خطاب فرمایا, حضرت آدم کو خطاب کیا یا آدم اسکن, حضرت نوح کو خطاب کیا یا نوح اہبط, حضرت ابراہیم کو خطاب کیا قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم, حضرت موسیٰ کو خطاب کیا یا موسیٰ. ہر نبی کا نام لیا, تیرے میرے محبوب کا نام نہیں لیا, بلکہ فرمایا یا ایھا النبی. اللہ کیا بات ہے, تو نے اپنے نبی کا نام نہیں لیا, یا محمد نہیں کہا, یا احمد نہیں کہا, یا ایھا النبی کیوں کہا؟ اللہ بتلانا چاہتا ہے بڑا آدمی چھوٹے کا نام لے تو لے سکتا ہے, چھوٹا بڑے کا نام نہیں لے سکتا. شاگرد استاد کو نام لے کر پکارے, اسے بے ادبی تصور کیا جاتا ہے. بیٹا باپ کا نام لے کر پکارے, اسے بے ادبی تصور کیا جاتا ہے. میرے دوستا اسی طرح مرید اپنے مرشد کا نام لے کر پکارے, اسے بے ادبی تصور کیا جاتا ہے. بڑا نام لے تو کوئی حرج نہیں. میرا رب چاہتا وہ خالق جو ٹھہرا, مالک جو ٹھہرا, پالنہار جو ٹھہرا, رب جو وہ ہوا, ساری کائنات کا مالک جو وہ ہوا, اگر نام لیتا تو لے سکتا تھا. اللہ نے نام نہیں لیا. اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے, اور کائنات والوں میرے نبی کا مقام, میرے نبی کا مرتبہ, میرے نبی کی عظمت اتنی بڑی ہے, میں نام لے کر نہیں پکارتا, اور تم بھی میرے نبی کا کبھی نام لے کر نہ پکارنا. سبحان اللہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک, اللہ فرماتے میرے نبی کا مقام کتنا بڑا, ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا, بلکہ رسول نہیں رسول بنایا. رسول تو پہلے بھی آئے, نبی بھی پہلے آئے, ہر نبی کا زمانہ بھی محدود ہے, ہر نبی کا وقت بھی محدود ہے, ہر نبی کی امت بھی محدود ہے, ہر نبی کی شریعت بھی محدود ہے. جب باری آمنہ کے لال کی, فرمایا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں قیامت کی صبح تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, رسول بنا کر بھیجا گیا. میرا نبی عرش والوں کا بھی نبی, فرش والوں کا بھی نبی, اولین کا بھی نبی, آخرین کا بھی نبی. میرا نبی تو نبیوں کا بھی نبی ہے. سبحان اللہ. نبیوں کا بھی نبی ہے, ساری کائنات کا نبی, میرا محبوب پیغمبر. بولو ساری کائنات کا نبی. یہ میرے نبی کا مقام ہے, میرے نبی کا مرتبہ تو دیکھیے گا. حضرت آدم پیچھے کھڑے, حالانکہ پوری انسانیت کے والد ہیں. حضرت نوح پیچھے کھڑے, حالانکہ ثانی آدم کا لقب ملا. حضرت ابراہیم پیچھے کھڑے, ابو الانبیاء کہا جاتا ہے, جد الانبیاء کہا جاتا ہے. سارے نبی پیچھے کھڑے, میرے نبی سب سے آگے. اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے میرے نبی کا مقام اتنا بڑا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, جو مقام میں نے آمنہ کے لال کو دیا وہ مقام 1,20,000 یہ کم و بیش نبیوں میں سے کسی کے حصے میں نہیں آیا. سبحان اللہ. پہلی بات کیا تھی؟ بس لگتا ہے آپ لوگوں کو بھوک لگی. بھوک تو نہیں لگی؟ ابھی تو حضرت کا بیان ہوگا. اور پتہ ہے یہ کس کے صاحبزادے ہیں؟ یہ قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں. یہ انشاءاللہ حضرت کی یاد بھی تازہ کریں گے, اور آپ کی رات بھی انشاءاللہ آدھی کریں گے. ایک دو نے کہا انشاءاللہ, باقیوں کی صلاح کوئی نہیں, سب کی صلاح ہے انشاءاللہ. پہلا کام کیا تھا؟ یا ایھا النبی
इन्ना अरसलना का शाहिदन, मेरा नबी शाहिद बन के आया, मेरा नबी गवाह बन के आया। किस चीज का गवाह? अल्लाह की वहदानियत का गवाह, अल्लाह की उलूहियत का गवाह बन के आया। शाहिदन व मुबश्शिरन, मेरा नबी खुशखबरी सुनाने के लिए आया। जो मेरे नबी की बात मान लेंगे, अल्लाह की तौहीद को अपना लेंगे, खत्म नबूवत का इकरार कर लेंगे, उनको खुशखबरियां मिलेगी। व नज़ीरन, जो नहीं मानेंगे उनके लिए डरावे डरावे। मेरे नबी का मकाम देखिएगा, अल्लाह फरमाते मेरे नबी का मकाम इतना, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही। कोई आवाज लगाए बाजार के अंदर, हर कोई आवाज लगा रहा है, हर कोई अपनी पार्टी की आवाज लगा रहा है, अपने अपने मंशूर की आवाज लगा रहा है, और मेरा नबी आवाज लगाने आया दाइयन इलल्लाह। मेरे नबी ने चोटी पर खड़े होकर कहा था क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। सुभान अल्लाह। तुम भी दाई बनोगे, इंशाअल्लाह। दावत दोगे इंशाअल्लाह। किस चीज की? दीन की। हाँ जी, दीन की। तबलीग में चिल्ला लगाओगे? इंशाअल्लाह। बड़ी उम्र वाले चिल्ला लगाएं, छोटी उम्र वाले मदरसे दाखिल करें। इंशाअल्लाह। ये काम बड़ा मुश्किल, आपके यहाँ तो पता नहीं, हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल है। लो जी, अब बच्चे को मौलवी बना दे, ये तो मौलवी बन जाएगा, फिर चंदा मांग के खाएगा। हम इसको बनाएंगे डॉक्टर, ताकि 100 वाला टीका 500 में लगाए। हम इसको बनाएंगे वकील, ताकि सुबह से शाम तक झूठ बोलकर अल्लाह की लानत का मुस्तहिक बने। हम इसको बनाएंगे इंजीनियर, ताकि ये लोगों की इमारतों के अंदर सीमेंट की जगह ज्यादा रेत मिलाकर लोगों को शहादत का मौका मुयस्सर करे। हम इसको पढ़ाएंगे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ताकि ये बड़ा होकर जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान बने। ये कुछ पढ़ाना है ना, कुरान नहीं पढ़ाना। एक चंदा मांगेगा, बड़ा अजीब मामला है हमारा भी। क्या कहते हैं, लो जी बच्चों को मौलवी बनाइए, भूखे मर जाएंगे। और जब महफिलों में बैठते हैं, पता क्या कहते हैं, मौलवी मुल्क लूट के खा गए। अच्छा भी आज तक आपने देखा है किसी मौलवी को जो मौलवी भूख की वजह से खुदकुशी करके मरा हो? देखा कभी? आए रोज अखबारात के अंदर, मीडिया में खबर आती है, फला आदमी ने भूख की वजह से खुदकुशी कर ली, बच्चों को मार दिया, बीवी को मार दिया, गाड़ी के नीचे आ गया, दरिया में कूद गया, ट्रेन के नीचे आ गया, जहर खा लिया, चूहे मार दवाई खाई। मौलवी जब भी मरेगा ज्यादा खा के मरेगा, भूखा नहीं मरेगा। हमारी जान तो देखो। मैं कुछ जिम्मेदार का बेटा हूं, हैं? मेरा बाप एक गरीब आदमी, अल्लाह के करम से वो भी मौलवी है। अल्लाह अपने कुरान वालों को खिलाता है। दाइयन इलल्लाह, मैं बात मुख्तसर करने लगा हूं। दाइयन इलल्लाही, अल्लाह का नबी दावत देता रहा। मेरे नबी ने मक्के में भी अल्लाह की दावत दी, मेरे नबी ने मदीने में भी अल्लाह की दावत दी, बाजार उकाज के अंदर भी अल्लाह की दावत दी। दाइयन इलल्लाही बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, अल्लाह ने अपने नबी को सिराजे मुनीर का। सिराजे मुनीर का मतलब क्या होता है, मैं जरा अपनी आसान जबान के अंदर आपको समझाना चाहता हूं। सिराजे मुनीर किसे कहते हैं? रात का अंधेरा छा गया, किसी ने बल्ब जलाया, रात का अंधेरा छा गया, किसी ने ट्यूबलाइट जलाई, रात का अंधेरा छा गया, आसमान पे चांद रोशन हो गया, रात का अंधेरा छा गया, आसमान पे सितारे जगमगाने लगे, रात गुजरती जा रही है, आसमान पे सितारे जगमगा रहे, चांद अपनी रोशनी फैला रहा है। अचानक क्या हुआ, सितारे छुप गए। अचानक क्या हुआ, चांद भी चला गया। जनाब
والا بلب بجھنا شروع ہو گئے، ٹیوب لائٹیں بجھنا شروع ہو گئی۔ کسی نے پوچھا اوے بلبو تم کیوں بند ہو رہے ہو؟ اوے چاند تو کیوں روشنی سے محروم ہو رہا ہے؟ ستارے تمہیں کیا ہو گیا؟ ساری رات تو جگمگاتے رہے، اب کہاں جا رہے ہو؟ اب چاند کہنے لگا، اب ستارے کہنے لگے، اب بلب کہنے لگے اب سورج آ رہا ہے، اب سورج آ رہا ہے۔ سورج کے آنے کے بعد چاند کی ضرورت کوئی نہیں، اور سورج کے آنے کے بعد ستاروں کی ضرورت کوئی نہیں، سورج کے آنے کے بعد بلب کی ضرورت کوئی نہیں، سورج کے آنے کے بعد میرے دوستا ٹیوب لائٹ کی ضرورت کوئی نہیں۔ سورج آ گیا، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے سراجم منیرا، میں نے اپنے نبی کو سراج منیر بنا کر بھیجا۔ اب آ گیا میرا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ بن کر۔ اب آدم کی نبوت کی ضرورت کوئی نہیں، حضرت نوح کی نبوت کی ضرورت کوئی نہیں، ابراہیم کی نبوت کی ضرورت کوئی نہیں۔ 1,24,000 یا کم و بیش کتنے بھی نبی آئے، اب ان کی نبوت کی ضرورت کوئی نہیں۔ میرا نبی آیا، اب اس کی نبوت آسمانوں کے لیے بھی، زمین کے لیے بھی، مشرق کے لیے بھی، مغرب کے لیے بھی، شمال کے لیے بھی، جنوب کے لیے بھی، ساری کائنات کے لیے۔ اب اگر کسی کی نبوت چمکے گی تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی چمکے گی۔ مسئلہ ختم نبوت سمجھ آیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ ہمارے ایک استاد تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے سبق کے دوران، سبق سمجھ آ گیا؟ کیا کہتے تھے؟ سبق سمجھ آ گیا؟ آپ کو آ گیا یا آ گیا؟ سمجھ آیا مسئلہ ختم نبوت؟ میرے نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی نبوت کی ضرورت ہے؟ کسی اور شریعت کی ضرورت ہے؟ کوئی ہمیں تو سچے نبیوں کی نبوت کی ضرورت نہیں، مرزے بے ایمان کی ہمیں کہاں سے ضرورت ہے؟ ہے ضرورت؟ نہیں۔ اور مرزا بھی وہ، سبحان اللہ، ہیں پولیس والے ایک بتی والا ٹرک روڈ پہ نہیں چلنے دیتے، اور یہ ایک آنکھ والا کہتا ہے مجھے نبی مان لو۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرزے کے اندر عیب ہی عیب تھے، اور عیب بھی بہت تھے۔ میری مربت میں نہ کہہ دوں، شاہ جی فرمایا کرتے تھے مرزے کے اندر عیب ہی عیب ہیں، اور اس کے عیب پتہ کتنے تھے؟ ایک دفعہ مناظرہ طے ہوا مسلمانوں کا اور مرزائیوں کا، ایک علاقے کے اندر مناظرہ طے ہو گیا۔ فرض کریں یہاں سے قریب پہلا اسٹیشن مچھ ہی آتا ہے، میرا خیال مچھ میں مناظرہ طے ہو گیا۔ اب اس زمانے میں یہ گاڑیاں، یہ بسیں نہیں ہوا کرتی تھی، بہت کم تھی، اکثر سفر ٹرین پہ ہوتا تھا۔ اب جو ٹرین آنی تھی، جس ٹرین پہ مسلمان مناظر نے آنا تھا، قادیانیوں نے ملی بھگت سے اس ٹرین کو لیٹ کرا دیا۔ معلوم ہوا یہ جب بھی ٹرین لیٹ ہو تو گالیاں مرزے کو دیا کرو۔ کس کو دینی ہے؟ اور یاد رکھنا مرزے کو گالی دینا ثواب ہے۔ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، قرآن نے خود کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، پتہ کیا کہا ہے؟ سورۃ قلم کے اندر قرآن نے نبی کی شان میں توہین کرنے والے کے بارے میں 10 باتیں کہیں۔ کتنی؟ آخری بات کیا کہی؟ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ، کیا کہا؟ اس کو اردو میں ترجمہ کروں، بس میں مہذب انداز میں کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں جس کا باپ کا پتہ کوئی نہ ہو۔ مولوی صاحب لیٹ ہو گئے، میدان سج گیا، مرزائی مناظر سٹیج پہ آیا، آ کر جناب والا آستین چڑھائے۔ کہاں تمہارا مناظر؟ بھاگ گیا تمہارا مولوی،
آتا تو آتا، بڑی اس نے بکواسات کی. اب مسلمانوں کو اندر کی بات کا پتہ نہیں ہے معاملہ کیا ہے. یہ قوم کا علماء کے ساتھ شروع سے یہی معاملہ ہے. ان کو اندر کی بات کا پتہ ہوتا نہیں ہے، گالیاں علماء کو دیتے رہتے ہیں. ان کو بھی پتہ نہیں تھا معاملہ کیا ہے، پیچھے سازش ہو چکی ہے، عوام کو پتہ نہیں ہے. مناظرہ کون کرے؟ ایک ماسٹر صاحب بیٹھے تھے. اس زمانے میں یہ اتنی تعلیم سکول کی نہیں ہوتی تھی، کوئی پرائمری پاس ماسٹر تھا. اس نے کہا میں مناظرہ کرتا ہوں. مسلمانوں کی جان میں جان ہے، شکر ہے کوئی تو آیا مناظرہ کرنے کے لیے. اب یہ مناظرہ کرنے کے لیے ماسٹر صاحب ہے. تو مناظرے کا جو طریقہ کار علماء تو جانتے ہیں، آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس میں وقت دیا جاتا ہے، جی 5 منٹ یہ بات کرے گا، 5 منٹ یہ بات کرے گا. مرزائی نے کہا جی پہلے 5 منٹ میرے. ماسٹر صاحب نے کہا چلتے رہے. اب اس نے جناب والا مرزائی نے آ کر جو بکواس کرنی تھی کی. اب باری آگی ماسٹر صاحب. ماسٹر صاحب نے سپیکر کو یوں ہاتھ رکھا اور رکھ کر کہنے لگے، محسوس نہ کرنا آپ لوگ، میں جو کہہ رہا ہوں ثواب سمجھ کے کہہ رہا ہوں. مرزا لانتی، مرزا قذاب، مرزا جھوٹا، مرزا بدماش، مرزا کمینہ، مرزا خبیث، مرزا کنجر، مرزا لعین، مرزا خنزیر، مرزا کتا، مرزا گدھا. بے شک تو کہہ دو. میں نے پہلے کہا ثواب ہے. 5 منٹ ماسٹر صاحب نے خوب گالیاں دی اور دل کی بھڑاس نکالی. جب 5 منٹ بات کر لی تو آئی باری مناظر کی، مرزائی کی. اس نے آتے ہی کہا، اوے تم تو مناظر لا رہے تھے، مناظر چھوڑو، تمہیں تو کوئی بندے کا پتر ہی نہیں ملا. یہ کوئی بندے کا پتر ہے؟ بندے کا پتر سمجھتے ہو؟ آدمی کا بیٹا، انسان کا بچہ. کوئی انسان کا بچہ تمہیں نہیں ملا، مناظرے کے لیے لاتے. اس کی زبان دیکھی، یہ 5 منٹ گالیاں دیتا رہا. ماسٹر صاحب اٹھے اور منبر پر بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا. جیت گیا بھئی، جیت گیا. ہم مسلمانوں نے کہا پہلے تو نے چاند چڑھایا، اب دوبارہ جیت گیا. اس نے کہا کیسے جیت گیا؟ توجہ کرنا. ماسٹر صاحب کہنے لگے میں نے 5 منٹ گالیاں دی، آپ مجھے انسان ماننے کے لیے تصور نہیں ہے. مرزا ساری زندگی گالیاں دیتا رہا، ہم اس کو انسان کیسے مان لیں؟ سبحان اللہ. اللہ جب کام لیتا ہے تو پھر یوں لے لیتا ہے. میں بات کو بالکل سمیٹ رہا ہوں. اب 2 باتیں رہ گئی ہیں، وہ عرض کرتا ہوں اور ختم کرنے لگا ہوں مختصراً. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے نبی کا مقام مرتبہ میرے نبی کا سمجھ آ گیا. دوسرا پیغام مصطفیٰ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کیا پیغام ہے میرے نبی کا؟ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میرے نبی اپنی امت کو بتلا دیجئے گا، ہر قسم کی عبادتوں کے لائق صرف ایک ذات ہے. سجدہ کرنا تو اللہ کو کر، رکوع کرنا ہو تو اللہ کو کر، نظر دینی ہو تو اللہ کے نام کی، نیاز دینی ہو تو اللہ کے نام کی، چڑھاوا دینا ہو تو اللہ کے نام کا، قیام اللہ کے لیے، اعتکاف اللہ کے لیے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے، مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، قولی عبادت بھی اللہ کے لیے. ساری کی ساری عبادتیں اس ذات کے لیے ہونی چاہیے جو ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا رازق ہے. اس اللہ کے لیے ساری عبادتیں. یہ میرے محبوب نے پیغام دیا، یہ پیغام مصطفیٰ ہے. لات کو چھوڑ دو، منات کو چھوڑ دو، ود کو چھوڑ دو، سوا کو چھوڑ دو، یغوث کو چھوڑ دو، یعوق کو چھوڑ دو، نصر کو چھوڑ دو، اور چھوڑ دو ساری دنیا کے خود ساختہ بنے ہوئے معبودوں کو. ایک معبود کو اپنا حقیقی معبود سمجھو. لا الہ الا
الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی بیٹے دینے والا، کوئی بیٹیاں دینے والا، کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا کوئی نہیں۔ بے شک آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا ہے، ہمارے پنجاب میں کچھ معاملہ اور ہے۔ مرغا نا، مرغا دیکھا کبھی؟ یہ تو حکومتی مرغوں کی ہے نا۔ ککڑ پالو، ککڑ مرغے کو کہتے ہیں نا، ککڑ پالو، کٹے پالو، تو مرغے کو کہتے ہیں ککڑ ہماری پنجاب کی زبان میں۔ اور یہ جاتے ہیں پیر کی مزار پر، ولی کی مزار پر، پتہ کیا کہتے ہیں؟ لے لے ککڑ تے دے دے پتر، مرغا لے کے بیٹا دو، میں کہتا ہوں میں بکرا دیتا ہوں، تو بیٹا دے مجھے، اپنا بیٹا جو تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دے۔ اور پیر سے مانگتے ہیں مرغا دے کر بیٹا، بڑا سستا ہے۔ بہاول حق میرا بیڑا دھک۔ اب اللہ کے ولیوں کا یہ کام رہ گیا، لوگوں کو کشتیوں کو دھکے لگاتے رہے۔ ہماری گاڑی خراب ہے، پھر اس کو بھی آگر دھکا لگا دیا۔ کشتیاں پار لگانے والا کون؟ کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ بیٹے دینے والا کون؟ کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا نہ بیٹی دے سکتا ہے، نہ بیٹا دے سکتا ہے، نہ مشکلیں حل کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں، ہمارے علاقے کے لوگوں کی مشکلیں حل کرنے حضرت علی آتے ہیں۔ آپ کی کرتے ہیں؟ پنجاب میں بڑی ہوتی ہیں، آجو مولانا صاحب بیٹھے، پوچھ لو، گواہ ہیں میرے، نعرہ لگا گا مشکل کشاری۔ میں نے کہا علی اس وقت کہاں گئے تھے جب علی کا بیٹا میدان میں ذبح ہو رہا تھا؟ سبحان اللہ۔ علی اس وقت کہاں گئے تھے جب علی کے چھوٹے دودھ پیتے بچے کربلا کے اندر خون میں لت پت تھے؟ وہ جو خود لوگوں کے ہاتھوں سے شہید ہو جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا، وہ خدا نہیں ہوا کرتا۔ یہ ہے پیغام مصطفیٰ۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، انعام مصطفیٰ، میرے نبی کو اللہ نے انعام کیا دیا؟ آئیے گا ذرا بات کو توجہ سے سنیے گا۔ فرما ان شانیہ کا هو الابتر، میرے نبی کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، 4 بیٹیاں عطا کی۔ ایک بیٹا آیا چلا گیا، دوسرا بیٹا آیا چلا گیا، تیسرا بیٹا آیا وہ بھی اللہ کے پاس چلا گیا۔ اللہ نے سارے بیٹے دے لیے۔ مکے والوں نے جشن منایا، بڑے بدقباش لوگ ہیں، اور کسی کے گھر میں دکھ ہو جشن نہیں منایا جاتا، اس کے غم کے حصہ دار نہیں بنتے، کم از کم اس کا دل تو نہ دکھاؤ۔ میرے نبی کے بیٹے چلے گئے، جشن منانا شروع کر دیا، بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا ابو جہل اب تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ اور اللہ نے فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر، تو کہتے ہیں میرے نبی کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ابو جہل میرے نبی کا نام تو آسمانوں پر بھی گونجے گا، میرے نبی کا نام مشرق میں بھی گونجے گا، مغرب میں بھی گونجے گا، جنوب میں بھی گونجے گا، شمال میں بھی گونجے گا۔ اذان میں میرے نبی کا نام، نماز میں میرے نبی کا نام، تکبیر میں میرے نبی کا نام، میرے دوستہ قرآن میں میرے نبی کا نام، جنازے میں میرے نبی کا نام، قبر کے سوال جواب میں بھی میرے نبی کا نام ہے۔ انہوں نے کہا اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا ابو جہل تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ آخری بات کرنے لگا ہوں میں۔ ابو جہل کے بیٹے کا نام اکرمہ، کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے، حضرت اکرمہ بن گئے۔ ایک دن مدینہ المنورہ کے صحابہ کے سامنے سے حضرت اکرمہ گزرے، انہوں نے ابو جہل کو نہیں دیکھا تھا، اس کے مظالم کا تذکرہ سنا تھا۔ ابو جہل بڑا ظالم آدمی تھا، ابو جہل نے اللہ کے نبی کو ستایا، کسی نے بتا
بتا دیا یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جا رہا ہے. ایک نے دوسرے کو بتایا, دوسرے نے تیسرے کو بتایا, بات آگے بڑھتی جا رہی ہے. اکرمہ واپس آئے, آ کر کہنے لگے آقا آج کے بعد ان صحابہ کو کہہ دیجئے گا مجھے کوئی بھی ابو جہل کے بیٹے کے نام سے یاد نہ کرے. تجھے پھر اکرمہ کیا کہا کریں, اکرمہ بن ابی جہل نہ کہیں تو کیا کہیں. حضرت اکرمہ کہنے لگے مجھے کہہ لیا کرے اکرمہ بن اسلام ہے. سبحان اللہ. اکرمہ اسلام کا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کا نام مٹانا چاہتا تھا, اور دیکھ ابو جہل میں نے تیرا نام اس انداز سے مٹایا. تیرا بیٹا بھی کہتا ہے میرے نام کے ساتھ میرے باپ کا نام نہ لگانا. میرے نبی کا پیغام بھی پہنچا, مقام بھی پہنچا, اور انعام بھی ملا. میرے نبی کو انعام ملا جس دین کی وجہ سے. اب دوستو اس دین پر اگر ہم بھی قائم رہیں گے انشاءاللہ دن قیامت کے اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کے یاروں کے ساتھ کھڑا کرے گا. پکے رہو گے پیغام مصطفیٰ پر, پکے رہو گے مقام مصطفیٰ کے لیے جان دو گے. انعام مصطفیٰ چاہیے, سب کو چاہیے. آخری بات, بالکل آخری بات کرنے لگا ہوں. میرے رب کو کمزور مومن سے زیادہ طاقتور مومن پسند ہے. کون سا؟ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ کو کون سا مومن پسند ہے؟ طاقتور. کون سا؟ کون سا؟ طاقتوروں کی طرح مکہ لہرا کے بتاؤ کون سا؟ جس دن مسلمانوں تم طاقتور بن گئے نا, تم نے اپنی طاقت کو سمجھ لیا, اس دن پاکستان کی سرزمین پر خدا کے نظام کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. ہمارا اس وقت لیڈر سب سے طاقتور ہے کہ نہیں؟ کون ہے؟ اللہ لیڈر ہے. صدقے و صدقے اللہ دے نام. واہ 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 واہ. ساری رات حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ چلتا رہا, سورت یوسف بیان ہوتی رہی. صبح ایک دوسرے سے پوچھنے لگے زلیخا مرد تھا کہ عورت تھی. صدقے میں اللہ کے نام پر اللہ لیڈر ہے. وہ لیڈر کا نام نہیں آتا, یہ پرچم نبی نظر آ رہا ہے, سب دیکھو آ رہا ہے, سب کو آ رہا ہے. کون ہے اس جماعت کا لیڈر؟ کون ہے؟ میرا قائد مولانا فضل الرحمان. دلائل میں بھی مضبوط ہے, سیاست میں بھی مضبوط ہے, علم میں بھی مضبوط ہے, پارلیمنٹ میں بھی مضبوط ہے. المؤمن القوی میرا قائد ہر حوالے سے مضبوط ہے. ساری دنیا نے مل کے زور لگا لیا, کہا فضل الرحمان تیری سیاست کو ختم کر دیا جائے گا. آج سارے سیاستدان پیچھے کھڑے ہیں, میرا لیڈر سب کا لیڈر بن چکا ہے. اے ستی قوم نہیں جاگتی. یہ بنیں گے مومن قوی جو روٹی کے انتظار میں نعرہ نہیں نکلتا ان سے. مومن قوی بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ کیسے؟ روٹی کھا کر نہیں, ایمان کو مضبوط کر کے. علماء کا مولانا بیان فرما رہے تھے نا حضرت شیخ الحدیث دامت برکات بلا لیا. علماء کا ساتھ دو, جمعیت کا ساتھ دو. جمعیت خدا کی زمین پر خدا کا نظام چاہتی ہے, جمعیت خدا کے قانون کو نافذ کرنا چاہتی ہے. یہ علماء تمہارے خیر خواہ ہیں, یہ علماء تمہارے ہمدرد ہیں, یہ علماء تمہاری بھلائی چاہتے ہیں. تمہاری دنیا کی بھلائی یہ چاہتے ہیں, آخرت کی بھلائی یہ چاہتے ہیں. ان کا ساتھ دو, دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے پنجاب سے آئے ہوئے مہمان
ثانی ابو الکلام فخر الخطباء متکلم اسلام حضرت مولانا سیف اللہ خالص صاحب